ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ درود مل کے بلند آواز ثاقب کی میں عبارت کی ہے، نقش جب دل پہ ولایت کی عبارت کی ہے، اگا پھر علی نے مجھے جنت کی بشارت کی ہے۔ ہو رہے ہیں جو ولایت پہ مسلسل جھگڑے، یہ کسی معاویہ زادے نے شرح۔ سلامت رہے، سلامت رہے، صدا آباد رہے۔ سوائے آپ کی کیا بات ہے، سوائے غم حسین کے جی بچڑا تیری بڑی مہربانی۔ ساتھ کے واسطہ دیتا ہی بھئی پنجاں دا واسطہ 5 قدم اگا لگے جاؤ، تو 5 قدم پیچھے لگا جا۔ آ جا کے میں کوئی چندہ نہیں کردہ پیا، کوئی شے نہیں منگدہ تیرے تو نظر اللہ نے آدھے حسین اگا لگے آؤ۔ اس توتے تو میرے کو واسطہ کو نہیں واتیوں نالل نے پوچھتا پہ سنا کی پروگرام ہے، چلیے وعدہ نہیں رہن دے، چلو آنا تیری مرضی۔ گھر جا کے نہ دسی شوکت رضا میری محنتاں کرتا رہا، میں اٹھیا ہی نہیں۔ پڑھو درود ایک باری مل کے بلند آواز۔ آؤ بھائی جان اگاں لگے آؤ میں بسم اللہ کروں۔ کلوکی شکر مکی ہوئی ہے بھائی حسین نال میری، ہوں پتہ نہیں میں رکھنی ہے کہ انہاں رکھنی ہے۔ آؤ آؤ ادھر لگے آؤ ثاقب دے کول، بسم اللہ۔ مولا استانے میں ہے اجازت جی، پڑھو درود مل کے بلند آواز۔ حکم ہوا ہے مجھے کہ میں آج کی مجلس اس شہزادی کے نام سے منسوب کر کے پڑھوں جسے عرب کا بد کردار سماج طاہرہ مانتا ہے۔ حسین گواہ میں راضی ہو گیا، اللہ کرے بزرگ جیون یاد۔ جی میں بسم اللہ کروں۔ سلام ہے آپ کو، میں بہوں بریک گل کروں ہاں بیٹا، ہاتھ کھولیں ہاتھ تیری مہربانی آئی، ہاں ورنہ تیری مرضی میں تو آ گیا، آ تو ہی گیا تے آ کے نہیں آندہ پیا مہلے سے۔ انج گراؤنڈ بمیندہ ہے، مہلے سے چنج بمیندہ جی میں حاضری ہوئے۔ شاباش۔ عرب کا بد کردار سماج حسین کی نانی کو طاہرہ مانتا ہے۔ میں نے پتہ بھی ہے ثاقب یہ جملہ اوکھا ہے، یہی میں نے پتہ ہے میں جانی شاہ کھلوتا ہوں، میں چنیوٹ کھلوتا ہوں، جنہاں ساری زندگی بھائی حسین میں نے سنے ہیں انہاں واسطے جملہ اوکھا نہیں۔ یہ تو سن توجہ کر گئے تا آغاز مہلے سے تین لگسی پہ مہلے سے ہو گئی، نہ توجہ کی تھی تو وطیالی آلی۔ عرب کا بد کردار سماج حسین کی نانی کو طاہرہ مانتا ہے۔ شرم کرو، بیوہ کو طاہرہ کوئی نہیں کہتا۔ پتہ نہیں میں کیڑا لمبا سفر کر گیا۔ ہائے دری بولے ہاں حسین اس طرح دیونی کیا کرے سے زبان دا۔ شاباش، شالہ ہاتھ اچھا رہے۔ جی سلام ہے بزرگانو یار، سلام ہے میرے بزرگان۔ دیر عزت ہوئی ثاقب، جولی آباد ہوئی، اس لمحے دا صدقہ وارث عطا ہوئی۔ حسین استہ دیو نے رج ہو گیا، حسین دی قسم ہے، مولا استہ دیو نے۔ میں ثاقب گواہی دے سی، میں وضو کر کے پوچھے ابھی کہ پڑھنا ہے تو انہوں نے فرمایا سین خدیجہ بانیہ فرمایا۔ ہن موضوع اوکھا ہے، رٹا رٹایا میں کون ہی پڑھنا، تھوڑی میری مدد کرو، آپ آگے آ جائیں، آپ پیچھے کیوں بیٹھ گئے بیٹا، مہربانی کرو مجلس کا حصہ بنو۔ میں ایک اوکھا لفظ رکھوں تے اے دو میں ہاتھ متھے تے پہلے اس بندے نے پہلے سلام کرے ساں، جن بھائی حسین میرے لفظ سمجھ آ گیا تو بول پیا۔ فطرت کی پابندی اوقات سے پہلے، ہاں بچڑا اسی اردو والے نہ بھی ہے سننا، میں کہ فطرت کی پابندی اوقات سے پہلے پروان چڑھ جانے والے پودے کو لغت عرب میں خدیج کہتے ہیں۔ واہ واہ غازی استانے انہیں
یہ ہاتھ اونچا رہے، یہ ماتمی چہرے سلامت رہیں۔ تنویر جی میں بھائی حسین استاد دیونی جی حسن سلامت رہو، بہت مہربانی بھائی جان۔ فطرت کی پابندی اوقات سے پہلے، چلو ایڈی وڈی داد دیتی نے بزرگوں، جو مرضی قسم لے لو، شاید میں اگلا جملہ نہ کھاں، ہونا کھواں میں نہیں پتا بھی کی بندہ اس مجمع دا کی بندہ میرا۔ صدف مادر میں چھٹے مہینے کے خونی رزق کی ترسیل سے پہلے، جملہ سننا نہیں سمجھنا ہے، میں پیانا صدف مادر میں چھٹے مہینے کے خونی رزق کی ترسیل سے پہلے جو بچی حالت سجدہ میں زمین پہ آ گئی، اس کے عزت دار سردار باپ خویلد نے اس کا نام خدیجہ رکھا۔ ہاں پڑھنا کو جرم تو نہیں نا جی، کتاب پڑھنا کو عیب تو نہیں نا، بولے ہاں مہربانی کریں ہاں، شاباش تھوڑی زندگی ہوئے، سلام ہے تمہوں ایڈی اوکھی گالتے بولے ہو، ڈھیر رشتہ ہوں میں بھائیا حسین رشتہ دیونی جی، بسم اللہ کریں جلدی بیٹا جلدی، جب دیر سے آتے ہیں پھر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں میرا بیٹا، ہاں ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ دیر سے آئے وہ کراس کر کے آگے بیٹھے، ناراض نہ ہونا، جب دیر سے آتے ہیں پھر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ خونی رزق کی ترسیل سے پہلے جو بچی حالت سجدہ میں زمین پہ تشریف لے آئی، جاؤ جس کے پاس میں ہو مینویک کچھ نہیں ہویا، مینویک جاؤ، جنہیں میلے سننا آتا ہو وہ یہ جملہ تقسیم کر دینا، جنہیں نہ آتا ہو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہنا کہ پڑھا کیا ہے شوکت نے۔ اللہ کے پورے جہان میں اکیلی حویلی ہے عبد المطلب کی، جس میں آنے والا کوئی بادشاہ بے لباس نہیں آیا۔ یہ میری ذمہ داری نہیں بھائی حسین، ہاں میری ذمہ داری ہے، اپنا حصے کا کام، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا تیرا کام ہے، تو بول دے دین سمجھ آ رہی ہے تھا تجھے چلی اور نو نہیں سمجھ آتی بات، پورے ملک میں سمجھ نہیں آتی سارے۔ علی ولی اللہ رل کے حیدری حسین استاد ہاں ٹھر گیا تو ہاں جی، وہ خدیجہ آخری رسول کا پہلا حرم ہے۔ ہائے 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 بزرگوں میں نہ ہوئے دے، مہربانی اگر کرو اے فون رکھو جا، میں توڑے واسطے ڈی دوروں سلام کرنا آیا، فون تا اپنا ہی ہے، درود پڑھو مل کے بلند آواز۔ آؤ بیٹاؤ، اللہ عزت دے۔ عزیز محترم مصور غم، بڑا معتبر نام سرائکی ذاکری میں ایک بہترین اضافہ، عزیز جعفر کو مولانا زیبات سے محفوظ فرمائے۔ او بسم اللہ، کیا حال ہے بابا جی؟ خیر ہے، ٹھیک ہو والو؟ اچھا میں بسم اللہ کرنا، سید آدھا بھی تشریف لین، لیکن سارے پہ آدھن میں اسی سننا ہے، چلو انہوں دی مہربانی نہیں تو ہون کون سندا؟ ریورس کر دیں۔ اچھا، صدف مادر میں چھٹے مہینے کے خونی رزق کی ترسیل سے پہلے جو بچی حالت سجدہ میں زمین پہ آ گئی، اس کے عزت دار باپ خویلد نے اس کا نام خدیجہ رکھا۔ جنہوں علی آکھنا دا بولے حیدری، بھائی تنویر کمال ہی یار، سلام ہے سر آپ کو، سلام ہے سر آپ کو۔ خدیجہ آخری رسول کا پہلا حرم ہے۔ کیا معنی ہے حرم کا بیٹا؟ حرم کہتے ہیں، تجھ من ویکھو کون ہو ملنگے ہون پڑھن دیو، حرم کہتے ہیں چار دیواری کو، حرم کہتے ہیں حصار کو، حرم کہتے ہیں مضبوط دیواروں سے بنے ہوئے ایک گھر کو، ایک مکان کو۔ کعبے کو بھی اس لیے حرم کہتے ہیں۔ ہاں کسی بھی معصوم کی بارگاہ میں جب کوئی جاتا ہے تو وہ وہاں سے فون کرتا ہے،
حرم میں توحید میں آیا ہوں، حرم حسین میں آیا ہوں، حرم عالیہ میں آیا ہوں. ایسے ہے نا، میں نے ایک یاد خیر ہے. ایک حرم کہتے ہیں زوجہ کو، بیوی کو، گھر والی کو، وائف کو. قرآن دی قسم میں تو دے ویدہ رہا نا میرا قتل ہو وینے باہر دنال چلا جا تو میرے پڑھن تو بعد واپس آ جائی. ہاں سمجھا تو ہم تھک گیا پتر، میں چشمے لگ کے کتاباں پڑھ کے جی تسی ہوتے ویدہ رہے، میرے آمن تک کی فائدہ ہویا. حرم کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ حرم میں ہی رہے. اوئے ہوئے 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 تین سنے ہوئے تو تین پتہ لگیا بھی میں کی پڑھے. تم بتائیے سجے گھبے ویدہ رہے ہوں تین کی پتہ بھی شوکت کی پڑھے. اللہ 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 اکبر. بسم اللہ بزرگو. چلو بزرگو، چٹی داڑی تو اڈی تے ہاتھ چاہ کے دعا کی تھی نے. میں سارے مجمع تو معافی مانگ کے ایک جملہ توڑ نظر پہ کر داں. خدیجہ آخری رسول کا پہلا حرم ہے اور اس حرم کے ہوتے ہوئے محمد کے حرم میں کوئی اور حرم نہیں ہے. شاباش. تاکہ بے ہاتھ اچھا ہی روی، جھولی آباد ہوئی علی دے پتران دا صدقہ. جی مہربانی کرو بزرگو بہ جاؤ. جنو علی آکھنا دا ہاتھ اچھا 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 حیدری. اس حرم کے ہوتے ہوئے شاہ جی، اس حرم کے ہوتے ہوئے محمد کے حرم میں کوئی اور حرم نہیں آ سکا. کم سے کم 1/3 قرآن خدیجہ کے آنگن میں اترا ہے. 25 سالہ خدیجہ 25 سال محمد کے گھر میں رہی ہے. سیڈیاں کو نہیں، کتابیں چگل. میں کھلا تھا 25 سالہ خدیجہ 25 سال محمد کے گھر میں رہی ہے. 6666 آیتیں ہیں قرآن کی. ثاقب جس تو پہلے نہ بندے گل سنی ہوئے، میں ممبر تے کھلا تھا کوئی رعایت نہیں نہ سنی ہوئے. تیرے شہر چوں ایک مجمع چوں بندے چپ کر گیا، ایک مجمع چوں میں نو معاشر تک کرمان رہنا ہے. 1/3 قرآن خدیجہ کے آنگن میں اترا ہے. 6666 آیتیں ہیں. کم سے کم 2222 آیتیں اکیلی خدیجہ کی حویلی میں. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں میں غریب گھر کا بندہ ہوں، میں پڑھ نہیں سکا. میں ممبر پہ ماننا ہوں میری حالات نہیں تھے، میری اوقات نہیں تھی، میں زیادہ پڑھ نہیں سکا، میرا زیادہ مطالعہ نہیں ہے. جاؤ پڑھ لکھے لوگوں کے سروں پہ قرآن لگ کے ان سے پوچھو. مجھے نہیں پتا نبی کی بیویاں 9 ہیں 11 ہیں 13 ہیں، لیکن میں 40 سال کی شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں. خدیجہ کے بعد محمد کے گھر میں 8 بیویاں آئیں، 10 آئیں، 12 آئیں. میرا مطالعہ تھوڑا ہے، مجھے نہیں پتا. جتنی آئی ہیں وہ سب محمد کو یاد کرتی تھیں، محمد خدیجہ کو. شاباش. شالہ ہاتھ اچھا روے، شالہ انہا اتھانی خیر ہوئے. اور قرآن سو میں ثاقب گواہی دے سی تنویر اچانک آکھے ہے کہ بی بی خدیجہ پڑھ نہیں. ہائے دری یہ دے اندر علی بولے علی. بھائی جی امام حسین دے پتران دی قسم ہے تساں اٹھ کے نعرہ نہ لایا ہوندا میں اگلی گل نہ کراں. میں پاکن گواہ بڑا کے آکھنے بھئی میں گل اسلام آباد جی 62 کیتی ہے تے میں ایڈی وڈی داد لئیے باوے حامد شوری گواہن. وہ دے بعد میرے اندر وہ سواد ہی نہیں گیا. میں وہ تو گل کیتی نہیں. جو ہن بول پہ ہیں تو میں آج گل کروں. میں نو یہ نہیں پتا کون رلے کون نہ رلے، تو اڈا اپنا مقدر ہے، لیکن گل میں کروں. خدیجہ کا شوہر سید الانبیاء، خدیجہ کا داماد سید الاولیاء، خدیجہ کی بیٹی سیدۃ النساء، خدیجہ کے نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ. جاؤ اعلان کر دو محمد کی جتنی بیویاں ہیں سب کا دار سے رشتہ ہے، خدیجہ کی رشتہ داری. آئے صدقے صدقے. آگے بڑی جگہ ہے، آپ لوگ آگے ہیں. میں صدقے سب کا دار سے رشتہ ہے،
خدیجہ کی رشتے کیا بات ہے. چلو امام حسین دا ذاکرے تے پتر میرا ڈھیر بخت ہو ویس جعفر کے ابو کیا بات ہے. چل میرا بچڑا جیندے رہے. حسین استا دیو نے اسا اپنے صدا پڑھ لیا تو جیندے وستے رہو پڑھ دے رہو. لے ایک جملہ تیری نظر کروں گا. تائیں آکھے کیا بات ہے پتر میرا چلا ہے جملہ میری امانت ہے جتھے جاویں میرے نان الپڑی میں انہاں بزرگاں میں امانت دیتی ہے. خدیجہ کا دار سے رشتہ نہیں خدیجہ کی رشتہ داری ہے. شوہر امیر ہو یا غریب شوہر سردار ہو یا کمی شوہر بادشاہ ہو یا فقیر کائنات کی ہر عورت شوہر کے گھر آ کے اس کے گھر کی ملکہ بنتی ہے. خدیجہ محمد کے گھر آنے سے پہلے ملکہ او میں صدقے اور چلی اور تیرے سنن صدقے نویر بھرا جی میں آئی یار رشتہ ہونی حسن سارے بولے آئے سارے حیدری اللہ اکبر. کائنات کی ہر عورت شوہر کے گھر آ کے ملکہ بنتی ہے. خدیجہ محمد کے گھر آنے سے پہلے ملکہ تھی. اولیت خدیجہ کا مقدر ہے. سب سے پہلے قرآن خدیجہ نے سنا محمد کے منہ سے. یہ قرآن کے منہ سے قرآن سننے والی پہلی مستور ہے. قرآن اترنے کے بعد جس قرآن نے قرآن کو تسلی دی ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں. امکان کی مستورات میں جس نے سب سے پہلے محمد کی تصدیق کی ہے. نا میں رٹا نہیں لئی کھلا نا میں کتاب پڑھی کھلا. آؤ اٹھاؤ علامہ طاہر القادری کو پڑھو کتابیں. میں سنی مذہب کی معتبر ترین شخصیت عالی مرتبہ عزت مآب سرکار علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. اٹھاؤ کتابیں ممبر پہ لے آؤ نہیں تو مجھے حکم کرو. ٹائم بناؤ. ثاقب سے کہو بھائی حسین سے کہو تنویر سے کہو شوکت پڑھ گیا حوالہ چاہیے. میں اپنی قبر کی رات تک حوالہ نہ دوں مجھے محشر تک پھر نہ سننا. محمد یاد کر رہے تھے کہہ رہے تھے اینہ مثل خدیجہ اینہ مثل خدیجہ اینہ مثل خدیجہ. خدیجہ جیسی کہاں سے لاؤں خدیجہ جیسی بولیں کہہ رہے تھے خدیجہ جیسی کہاں سے لاؤں خدیجہ جیسی کہاں سے لاؤں. محمد یاد کر رہے تھے خدیجہ جیسی کہاں سے لاؤں. میں کہ دسے میں غریب گھر دا بندہ میرا مطالعہ بڑا تھوڑا ہے. گھر میں بیٹھی کسی مستور کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. انہوں نے کہا وہ دنیا سے چلی گئی آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ خدیجہ. اصل سامنے بیٹھے ہیں ساری گل سامنے بیٹھے ہیں ساری گل ہی کوئی نہیں. ہم سامنے بیٹھے ہیں ہماری بات ہی کوئی نہیں. ہر وقت خدیجہ 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 خدیجہ. محمد نے کہا خبردار خدیجہ سے موازنہ مت کیا کرو. بڑا فرق ہے تم میں اور خدیجہ میں. تمہیں اسلام نے پالا ہے اس نے اسلام کو ایڈے اوکھے موضوع داد کھلا لینا حسن. جی وہ اے بزرگ جیون یار جی سلام ہی نے جڑے بزرگ پیچھے بہ رہے ہو ہاتھ چویا حیدری شالہ ہاتھ اچھا راوی بھائیا حسین استا دیونی یہ نمازی متھا سلامت راوی. اللہ اکبر جی. فرمایا بڑا فرق ہے. تمہیں اسلام نے پالا ہے اس نے اسلام. فرمایا صدقتنی اذا کذبتم جب تم لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے وہ میری تصدیق کرتے تھے. دوواں گھراں لکھیا شیعہ سنی جڑی کتاب منگے میں دے ساں ہاتھ کھولیں آپ. دوواں گھراں لکھیا نبی فرمایا صدقتنی اذا کذبتم جب تم لوگ میری جھٹلایا کرتے تھے وہ میری تصدیق کرتے تھے. تین سر ہلایا میرے اندر چھری لگ گئی. قرآن دی قسم ہے میں کتاباں پڑھ بڑھا ہو گیا تے تائیں چا کیتا مرضی تیری. رکھ علماء دے سر تے قرآن تے پوچھ نبیوں کو نبوت کب ملی ہے جب محمد نے تصدیق کی ہے. جو انبیاء کی تصدیق کرے اسے محمد کہتے ہیں. جو محمد کی تصدیق صدقے بھائی جان صدقے جی غازی استانے میں. اللہ اکبر. اے بہار سلامت رہے یار
یہ ماحول سلامت رہے یار. کیا گرمی اور کیا داد اور کیا ٹھنڈک ہے یار. جی میں نوکر ہاں تہاڈا, میری مجال ہے, میری مجال ہے. کسے ماتمی دی جُتی تلے لکھے ہے شوکت, میری کی اوقات ہے. چلو تساں فرمائے لفظ پڑھے نہیں جاندے وقت میں جملہ کھولنا ہی کوئی نہیں, تے صرف تساں بولو میں تاں بھی راضی ہاں. فرمایا آمنت بی اذا کفرتم, جب تم میرا انکار کرتے تھے وہ میری مومنہ تھی. ہائے 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 ہائے. نا 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 14 دی قسم ہے, ذکر حسین دی قسم ہے. بادشاہ من گواہ بنا کے آکھی کھلاں بولے اتنا ہو, میرے اندر دا شوکت مجبور ہو گیا ہے, منصف ہو گیا ہے, میں جملہ کو کھاکھنا بہ گیا, میں نہیں پتا ہوں کون بولے کون نہ بولے. جب تم میرا انکار کرتے تھے وہ میری مومنہ تھی. اعلان رسالت کے بعد ختیجہ نے اسلام قبول نہیں کیا, اسلام کا اظہار کیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, کروڑ واری شکریہ, کروڑ واری شکریہ. شالہ ہاتھ اچھے رمن یار, شالہ ہاتھ اچھے رمن ہوئے. جی غازی استادیم نے, جی جی وہ یہ دے اندر علی او بولے حیدری. اگے بیتباری جڑے ذاکر آئے بیٹھے جیڑا آندہ وعدے تین سنانا آیا, اللہ خیر کرے. اچھا جیندے رہو, جیندے رہو. مولا استادیم نے, حسین استادیم نے, امام حسین بادشاہ دے دادار ان ذاکر ان چنگے پیو دا پتر ہے. مولا ہور استادیم سے صدا سلامت رہو, صدا آباد رہو. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ خدیجہ نے قبول اسلام نہیں کیا, خدیجہ نے اظہار اسلام کیا ہے. اللہ اکبر, واہ واہ. چلو ایک جملہ ہو رکھاں, میری گھڑی تے نظری ہون پئی, میں 27 منٹ کو سیکنڈ پڑھ گیا. میں نے پتہ لگا میں شیر پڑھے نہیں ہونتے, میں نے تو میں نے شہر سمجھ کے سدیا ہوئے ہے, میں ساکب میں نے کسی اور پاسے ٹور چھوڑیا. چلو ایک جملہ اور سنو تو میں اپنی منزل والے پاسے واپس آنا. آؤ, جو کائنات کو انگلی پکڑ کے چلاتا ہے وہ علی خدیجہ کی انگلیاں پکڑ کے چلتا. ہائے 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 ہائے. بولے ہاں, بولے ہاں, مہربانی کریں. ہاں دا سکھو میرا پتر, میل سن سنن دا ہی یہ بھی ایک جاچ ہے. ہاں میل سن سننا ہی ایک فن ہے. جو کائنات کو انگلی پکڑ کے چلاتا ہے وہ علی خدیجہ کی انگلی پکڑ کے. 3-4 بزرگ کٹھے بیٹھے ہو, دیاڑے معاشر دے میرے گوار ہوئے ہیں, میری اکھاں نہ ران جے میں اکھاں نال نہ پڑے ہوئے. تے جملہ پہلی واری چنیوٹ کو بندہ سنے تب میرے تے گرانی کرنا, کتاب پڑھنا کو جرم نہیں ثاقب. میں نہ کھنال نہ پڑے ہوئے, میں معاشر دے تین حوالہ نہ دیواں, میں باقی زندگی نہ مردی میں پڑھتے تین سمجھ نہ آوے. تیرا اپنا مقدر ہے. کائنات کی پہلی مستور ہے جو بچپن میں علی کے دونوں ہاتھ پکڑ کے علی کو چلاتی تھی. ابھی بطول دنیا میں آئی نہیں تھی اور خدیجہ علی کو لوریاں دیتی تھی اور کہتی تھی یا شہری و یا مولایا, او میرے مولا آ جا, او میرے داماد آ. ہائے 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 ہائے. نہیں حسین بھائی, بھامے میں کلا رہ گیا تے بھامے سارا چنیوٹ میرے نال عرش تے جا لگیا. میں نہیں پتا, میرے منہ تے آئی, میرے تو قابو نہیں پہ ہوندا. بطول کے دنیا سے آنے سے پہلے خدیجہ نے علی کو داماد کہہ کے دنیا کو سمجھایا ہے. رشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, جوڑے آسمانوں پہ. جی صدقے, جی جی جی, شالہ ہاتھ اچھا رب نے, ڈھیر عزت ہم نے, ڈھیر تاثیر ہم نے. اللہ اکبر. کیفیت ہوتی تھی, مک گئی نوکری. 4-5 شیر من کبت ایک ٹکڑا راضی ہو نا, غازی استادیم نہیں. ہاں ہائے داری. ظاہر ہے جو آسمانی ہیں انہی کے رشتے ہی آسمانی, جو آسمانی ہیں. نہیں آپ دیکھیں نا بھئی, لفظ محمد محمد سے پہلے زمین پہ نہیں ہے. چیلنج ہے میرا, چیلنج ہے میرا. کہیں سے کوئی دکھا دے لفظ محمد محمد سے پہلے زمین پہ نہیں ہے, لفظ علی علی سے پہلے زمین پہ نہیں ہے, لفظ حسن حسن سے پہلے زمین پہ نہیں ہے,
لفظ حسین حسین سے پہلے زمین پہ نہیں ہے، یہ سارے نام عرش سے آئے ہیں، اور یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ خاندان برائے نام بھی فرشی نہیں ہے۔ ہاں سنو کھی ہو گئی مجلس، صدقے صدقے میں کوئی اکھی بزرگاں نو بھی میں چھیڑن جی، صدقے صدقے اللہ اکبر۔ یہ خاندان آپ جئیں، آپ سلامت رہیں بیٹا، جیو حسن، یہ خاندان برائے نام بھی فرشی نہیں ہے۔ ہاں کیا قرب تھا ختیجہ کا، کیا ارادت تھی ختیجہ کی، کیا مانتی تھی وہ میرے رسول کو۔ مسلمانوں میں کچھ بزرگوار اتنے قداور بھی تھے، اونٹ کی کوہان کا زخم دیکھنے کے لیے بھی جھکتے تھے۔ پتہ نہیں تو ہمیں گل سمجھ ہی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اٹھ دا کی قد ہوندا ہے، او دی کوہان تے او دی کنڈ تے جڑا زخم آئی نا، کچھ بزرگوار اسے دیکھنے کے لیے بھی جھکتے تھے، اتنے قداور بزرگ تھے۔ اور وہ فرما رہے ہیں ختیجہ صبح صبح محمد کو اپنے دروازے پہ کرسی پہ بٹھا کے دولت قربان کرنا شروع کرتی تھی۔ محمد کے قدموں پہ اتنا ڈھیر لگ جاتا تھا کہ زر و دینار کے پیچھے بیٹھا ہوا محمد نظر نہیں آتا تھا۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زر و دینار کے پیچھے بیٹھا محمد تمہیں نظر نہیں آیا۔ ہائے ہائے ہائے، معاف کرے، جملہ بڑا اکھائی، ان کھولنا چھوڑنا میرے واسطی گال نہیں۔ کیفیت عجیب ہو جاتی تھی۔ بیٹا جی بیٹھ نہیں جاتے، آپ نے بھی پڑھنا ہے میرے بات۔ آتے وقت مہربانی کر، میں نے ویکھو میری گال بڑی قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا تھی ختیجہ کون بتائے، کس عزت کی مالک تھی ختیجہ۔ سلام انہیں بزرگوں، کون پڑھے؟ نہیں میں نے کہا مجھے پتا نبی کی بیویاں کتنی ہیں، لیکن کیفیات عجیب ہو جاتی تھی رسول کی۔ جب نزول قرآن پہ ہوتا تھا، سچی دا سے دیج کیڑی اوکھائی، جب قرآن پہ قرآن اترتا تھا، جب بولتے قرآن پہ خاموش قرآن اترتا تھا، رسول کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، خد خال پہ سرخی آ جاتی تھی۔ یہ خد خال پہ سرخی آ جاتی تھی، آنکھیں متورم ہو جاتی تھیں، جمال کے رخ پہ جلال آ جاتا تھا، کیفیت وجدانی ہو جاتی تھی۔ رسول سر سے پاؤں تک وحی کے حصار میں آ جاتے تھے۔ دیکھنے والی نبی کی ہر روجہ کو محسوس ہوتا تھا سید الملائکہ سرکار جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کے آئے ہوئے ہیں۔ نبی جس گھر میں ہوتے تھے، جو بیوی نبی کے پاس بیٹھی ہوتی تھی وہ نبی کے قریب آ جاتی تھی اور وحی کے دوران کہتی تھی یا رسول اللہ، لگتا ہے سرکار سید الملائکہ سرکار جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں۔ جبرائیل جب جانے لگے نا تو جبرائیل سے کہیے گا کہ اللہ سے جا کے کہ میری فلاں زوجہ آپ کو سلام کہہ رہی ہے، میری فلاں بیوی آپ کو سلام کہہ رہی ہے، میری فلاں بیوی آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ آؤ، زندگی بھر نبی کی بیویاں جبرائیل کے ذریعے اللہ کو سلام کہتی رہی۔ 2222 مرتبہ جبرائیل ختیجہ کی حویلی میں آیا ہے، ہر بار جبرائیل نے محمد سے کہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ختیجہ کو میرا سلام۔ اللہ اکبر، جی وہ میرا بچڑا حسین اس طرح دے ہم نے ذکر نصیب ہوگی اور طاقت ہم نے ہو یار جی ایم یار بھائی حسین غازی اس طرح دے ہم نہیں جی صدقے کس جنت میں لے آئے ہو میرے بچوں، جیو میرے لال، او آخری ماتمی بولے یار حیدری۔ صدقے جتنی بار بھی جبرائیل امین آئے انہوں نے سلطان انبیاء سے کہا اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے ختیجہ کو میرا سلام کہنا۔ ایک ہی وقت میں ختیجہ ام المساکین بھی ہے، ام المسلمین بھی ہے، ام المومنین بھی ہے، ام المعصومین ہے، ام المساکین بھی ہے، ام المومنین بھی ہے، ام المسلمین بھی ہے، ام المعصومین بھی ہے، ام الائمہ بھی ہے، ام ابیہا بھی ہے۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔
تولو کے شکریہ، اسرار بندگی کے بھی کھولو کے شکریہ، دے کر اذان جانے لگو جب مؤذنو، جاتے ہوئے حسین سے بولو کے شکریہ۔ آئے ہائے 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 جی جڑے نو بولے اللہ جانے کے سن دیو کہ میں آرے دوڑا جی صدقے چل یار ایڈا سونا ہاتھ چاہیے ہی جی شاباش دیوان تو شکریہ۔ چار میں سے ہون سن، خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے، اور خدا کے گھر میں جو آذان کی صدائیں ہیں علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی۔ جی بھائی جان شالہ ہاتھ اچھے رمنے اتران دے شاہ رمنے جھولی آباد ہوئی ساکے ہاتھ اچھا حیدری۔ 38 منٹ کے قریب میں پڑ گیا، 10 منٹ زیادہ اور آپ کے چاہیے۔ راضی رویا ڈھیر عزتوں نے جی تین جیندے ہاں نوکری کرے سو انشاءاللہ لطف ہی بڑا آیا بڑا راضی ہاں۔ اچھا جی انج کر لینے میں تو 3-4 ذاکر میرے بعد پڑھنا لے آئے بیٹھن میں انہوں دے احترام میں انج کر لینا جی جتنا تسا سنو میں اتنا پڑھ لینا۔ لوت مصرہ سنو، وہ امو ابیہا کی بے عیب اماں، جیسا کہ حسین خدیجہ پڑھو بندہ میرے نال رلے بھائی انج نہ کرو یار۔ میں 38-39 منٹ تو بعد پہلا مصرہ پڑھے ہے، بولو میرے نال۔ میں کھلا تھا وہ امو ابیہا کی بے عیب اماں، حساباً کتاباً علی پالتی ہے۔ آئے ہائے ہائے یار چریوٹ کھلو کے استاد اختر دے شہر شاکب دے ہوندیاں بھی حساباً کتاباً دی دار نہ ملی، کہ فائدہ ہو یار میرے پڑھندہ۔ وہ امو ابیہا کی بے عیب اماں جی سلام ہی نے میرا، سلام ہی نے میرا، شالہ ہاتھ اچھا رانے۔ بچوں بیٹھو وہیں انہیں بالن بہو پشاں مہربانی کرو بیٹھو، میرا بچہ بعد میں آ جانا۔ وہ امو ابیہا کی بے عیب اماں، حساباً کتاباً علی پالتی ہے۔ ایک باری وقت آدھا ہاں تیری بڑی مہربانی، تیرا بہت شکریہ، ایڈا بے ساختہ کیا بات آکھی۔ وہ امو ابیہا کی بے عیب اماں، حساباً کتاباً علی پالتی ہے، علی کو عبادت کا جوہر سمجھ کر یقیناً ثواباً علی پالتی ہے۔ ہائے 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 سرچا سن سرچا ان پتہ لگتا ہے کافیہ کے لیے شہدہ نہ آئے شیر ہوندہ کی ہے جی صدقے۔ وہ امو ابیہا کی بے عیب اماں نوکری کرساں، وہ امو ابیہا کی بے عیب اماں، حساباً کتاباً علی پالتی ہے، علی کو عبادت کا جوہر سمجھ کر یقیناً ثواباً علی پالتی ہے۔ وہ ثروت شریعت ولایت کی ملکہ، کہاں کس کا احسان رکھتی ہے شوکت، محمد کو پالا ہے عمران نے تو خدیجہ جواباً علی۔ شالہ ہاتھ اچھا رہے بھائی، شالہ ہاتھ اچھا رہن بھائی، جڑے پیچھے بیٹھے ہو قرآن سو حق ادا کیتا نے، تواڈی کیا بات ہے، تواڈے سننے دی کیا بات ہے۔ محمد کو پالا ہے عمران نے تو خدیجہ جواباً، ہاں جی پڑھیے۔ یہ کون ہے کیسا کافر ہے جو دین کے دل بر پالے ہے، یہ کون ہے کیسا کافر ہے جو دین کے دل بر پالے ہے، توحید مزاج قبیلے کو آغوش کے اندر والے۔ یہ کون ہے کیسا کافر ہے، بزرگو آگ تو تساں چھوڑے ہے جڑے بچے نہیں بولے میں پوچھو من کی تکلیف ہوئی ہے۔ یہ کون ہے کیسا کافر ہے جو دین کے دل بر پالے ہے، توحید مزاج قبیلے کو آغوش کے اندر پالے ہے۔ کیا بات خدیجہ بی بی کی، کیا شان علی کے باپ کی ہے، وہ گود میں کوثر پالے ہے، یہ ساقی ہے کوثر۔ آہا آہا پیدا بے ساختہ بولنا لیا، ہاتھ اچھا 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 حیدری۔ سارے بولو
اچھا عمران سخی دی جتی تھی کائنات دی ہر شے وارا تو دی ریچ نہیں ہوا کر سکتے بھاویں بھوکن میروان ادا تے میرے ہاتھ ہوئے لتور لعنت دا تے نہ کتیاں دے منہ تے 500 مارا تو دی شان گھٹانا نہیں گھٹتی میاں شوکت علی جی دے پتر امام ہیں ہن وات علی وارث ہے ہن ایک منٹ کھلومنا نے وات چھڑخانی ہو گئی ناراض نہیں ہونا نبی 13 برس مکہ شدائد اور مسائل میں نبی 13 برس مکہ شدائد اور مسائل میں کمر بستہ رفاقت پہ علی کا باپ ملتا ہے تیرے یہاں ایک بڑی فہرست ہے نا جانثاروں کی تو جن کے نام لیتا ہے کسی کا باپ ملتا ہے مکو میرے نال بھائی جنہوں آندہ سننا وہ بندے احسان کرو جنہوں بولنا آندہ ہے بولو جنہوں دے وسوں باہر ہے آلی آلی ہو گئی مجلس تنویر برائے میرا یار صدقے جاواں اینا تھا تو جی غازی اس طرح نے جیسے اندر ہے علی وہ بولے حیدری گھڑی بھی رکھیں دی پئی یہ بزرگاں دا احترام ہی روکی کھلا ہے چلا 4 میں سے اور سن کون کی جاگیر کا مالک تیری جھولی میں پلا آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز میری بات کو سنو پلیز مجھے سنو میرے ساتھ بولو مولا کا واسطہ ذاکری جس نہج میں داخل ہو گئی ہے میں اس پہ کڑتا رہتا ہوں مولا کا واسطہ مشکل باتیں سنو بس حلالی حرامی تے کھلو گئے یہاں ساں غازی دا واسطہ چکی گل سن کے بولیا کرو میں کھلا تھا کون کی جاگیر کا مالک تیری جھولی میں پلا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہائے 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 ہے کوئی ابو طالب دا ناؤ کرتا بولے ہے کوئی ابو طالب دا ناؤ کرتا بولے یار جی کون کی جاگیر شاباش شاباش سلام انہیں بھائی کون کی جاگیر کا مالک تیری جھولی میں پلا کون کی جاگیر کا مالک تیری جھولی میں پلا کون کی جاگیر کا مالک تیری جھولی میں پلا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں میرے عمران سے کہتے رہے حضرت اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو فون کر دے پہ 2 چھوٹا بنا دے میں لان دیا پی سہی حیدری کون کی جاگیر کا مالک تیری عمران سخی من اللہ عمران سخی من اللہ انہیں ملک کسیدے گاویں تے وہ عمران کے شاکر دائیں جی دیار شدے ڈاکاں جاویں ہاں ڈاکاں جاویں واہ واہ کہیں پتر علی دی شادی تھے بان کمی تارے آمیں کہدیاں بھی نو مندہ ملان ملازم حسین پہ گال تو ملازے موت رولی تے لے بھئی چاچا ملازم حسین 40 سالے بڑا بندہ جنہوں میں نہ ہوا پڑیا نکل گیا کہاں یہ کوئی جواب نہیں میرے کو کوشش کرتا ہوں میں سلطان رسالت بھی سلطان ولایت بھی ہیں انگلیاں دونوں کی عمران ہتھیلی میں ہائے 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 موئے بندے جو ڈارمانی چاچا ملازم اس بندے تھے جڑا بیٹھائی تے نہیں بولیا جی جی ہاں صدقے اللہ اکبر ایک لفظ پہ پڑھنے سفرہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں جڑے لوگ عراق گئے زیارات جڑے نہیں گئے مولا بار بار بلان جڑے گئے وقت جاؤ کربلا جاؤ ایران جاؤ عراق جاؤ آخر سفرہ بچھا دے دسترخوان بچھا دے میں کھلا تھا سلطان رسالت بھی سلطان ولایت بھی ہیں انگلیاں دونوں کی عمران ہتھیلی میں یہ رزق عشیرہ بھی دعوت ہے کہ حیرت ہے توحید کا سفرہ ہے کافر کی حویلی
جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بسم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم. اللہ اکبر. سلطان رسالت بھی سلطان ولایت بھی ہیں انگلیاں دونوں کی عمران ہتھیلی میں. یہ رزق عشیرہ بھی دعوت ہے کہ حیرت ہے. توحید کا سفرہ ہے کافر کی. پتھر مار رہے تھے کافر حسین کے نانا کو. پچھا بہرہ میں میرا چند پجمہ چیر کے اگا نہیں آمنا. میری گھڑی دے حساب نال 7-8 منٹ رہ گئے. میں بزرگاں دا حکم پورا کرنے واسطے اتنا پڑھوں. صدقے جاواں کدان رو میں بھائی حسین خوش آمدید لعنت فضائل جنہ دی ہاں جب باندھی رہی ہے انہوں واسطے کہ میں مسائب پڑھنا. صدقے جاواں تو اڈے شالا ان آنکھاں دی خیر ہوگی. میرے بعد میری پتر پڑھنا ہے تو بہت سونا مسائب پڑھ دا رج کے پڑھ سی 4-5 منٹ 2 ہنجو آ جان. چلو میرے اس دی نوکری ساکے مکمل ہو جائے. آنکھاں دی خیر ہوگی. کدا نہ رو میں خوشیاں نصیب ہونی. پتھر مار رہے تھے کافر رسول کو. زخمی رسول گھر آ گیا پتھر بھی گھر آ گیا. شاباش شالا ان آنکھاں دی خیر ہوگی پترا. قرآن دی قسم ہے سارا چہرہ بھر گیا سنجواں نال. ادھا منٹ ہی نہیں ہویا. بھائی تھیں کتھیں بامی مہربانی کری مجمع چیر کے مسائب اگا نہیں آوی دا. خدا را مجلسوں کے آداب سیکھو. کدا نہ رو باکا مار مار کے روان اللہ دیاں دے برکے ہومنی. میں آکھیا زخمی محمد گھر آ گیا پتھر بھی گھر آ گیا. گھبرا کے ختیجہ دروازے پہ آ گئی. جڑے سیدادے بیٹھے ہو میں کنیز دا پتر سمجھ کے معاف کریا. میرے کو لفظاں دی کمی ہے بھائی حسین. اور لفظ کو نہیں میرے کو میں نہیں سمجھ آتی تنویر بھائی میں اس لفظ نو کی میں پڑھا. ختیجہ زخمی شوہر کو دیکھ کے گھبرا کے دروازے پہ آ گئی. 3 نوکوں والا ایک پتھر حسین کی نانی. میری دھیاں تو سن ضرور ہائے کریا شالا توڑے پہ کے وستے رانو میرا بچڑا. یہ جڑا ماتم کیتے ہی نہ ہے یہ داجر ملنا ہی میدان ہے معاشرے. بندہ یہ بہو امیر ہے جیسے ہائی نہیں کیتی نہیں آندھی تیری ہن چل تو ہائے کر شریک ہو جا پر سے. مک گئی. ان کے 2-2 منٹ اور پڑھنا. اللہ اکبر. میں کہ زخمی محمد گھر آ گئے پتھر بھی گھر آ گئے. سلام ہی چاچا چٹی داڑی تے کیڑا سونا بیٹھا رونا ہے. میں پڑھیا ہے گریز ہے مداحی کتاب دا نام ہے فارسی زبان چ. 3 نوکوں والا ایک پتھر حسین کی نانی کے ماتھے پہ جا لگا. ہر بندے نال میری یہ گل نہیں جنہوں نے عشق کے مصحب نال انہوں دی میں ذمہ داری پہ چہنا پہ انہوں بے ساختہ ہے کرنی ہے. اسلام کو لہو سے پالنے والی کا چہرہ لہو لہو ہو گیا. او میں صدقے کدا نہ رو. اللہ اکبر. اسلام کو جی مک گئی راضی روے. اسلام کو لہو سے او پتر بہ جا. میں تے نتنی واری آکھے بہ جا بار بار آنا ہے جانا ہے. تمیز سکھو مجلسیں جاون دی. اسلام کو لہو سے پالنے والی کا چہرہ لہو لہو ہو گیا. نہ میں تھکیاں نہ میں بھولیاں. تھوڑی چیف و بخار دی قسم ہے میں سچیندہ کھلاں میں جملہ اگلا آکھاں تے تھے کیوں ہونا ہے. ایک جوان کافر نے تلوار بے نیام کی اور پہلا قدم دروازے پہ رکھا. پیچھے سے ایک بوڑھے کافر نے آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا محمد کو قتل کرنے. اس نے کہا نہیں پا رہا ہو نہیں کرنا قتل محمد کو. اس نے کہا تمہیں نے تو کہا تھا علی آج مکہ میں نہیں ہے. تم نے تو کہا تھا علی آج مکہ میں نہیں ہے. آج موقع ہے محمد کو قتل کر دیں گے. ہم محمد کا پیچھا کرتے کرتے دروازے پہ آ گئے ہیں. اندر اکیلا ہے محمد. 2-3 مستورات ہیں. اسے قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں. بوڑھے کافر نے کہا نہیں پا رہا ہو. تمہیں عرب کی تہذیب کا پتہ نہیں ہے. ہمارے ہاں عربوں میں رواج ہے اگر ہم کسی مرد کو مارنے جائیں اور اس کی زوجہ اسے بچانے کے لیے دروازے پہ آ جائے. تھوڑی مرضی میں مسائب پڑھ گیا. تھوڑا اپنا معیار ہے. تسا کیویں ہاتھ مار دے ہو تو کیویں ہاتھ کھول دے میں نہیں پتا.
ہو سکی تو ہاتھ مار سینے تے ادھا منٹ میں اور پڑھنا ہے تنویر حسین استاد بھی بھائی یہ نوکریاں قبول ہونے جی او باکا مار مار کے رومن والا او چٹیاں داڑھی والے بزرگ جی میں نوکر جو ہوں تھوڑا اللہ اکبر اس نے کہا باہر آ جاؤ کچھ نہیں کہنا محمد کو ہمارے ہاں عربوں میں رواج ہے ہم کسی مرد کو مارنے جائیں اور اس کی زوجہ صدقے کیڈا سونا ماتم کیتا جوان نے آدھا شالہ رواج توڑتا ہی قائم رہے اور کہ ہمارے ہاں عربوں میں رواج ہے ہم کسی مرد کو مارنے جائیں اور اسے بچانے کے لیے اس کی بیوی دروازے پہ آ جائے ہم اسے کچھ نہیں کہتے چھوٹی سی بطول تھی کافر واپس چلے گئے بطول نے ماں سے پوچھا یہ کیوں آئے تھے یہ کون تھے یہ کیوں واپس چلے گئے ماں نے بتایا یہ کافر تھے یہ تیرے بابا کو مارنے آئے تھے بتا رہے تھے عربوں میں رواج ہے جب ہم کسی مرد کو مارنے آئیں اور اسے بچانے کے لیے اس کی زوجہ دروازے پہ چلی جائے ہم اسے کچھ نہیں کہتے اتنی سی تھی بطول کے ذہن میں بیٹھ گیا عربوں میں رواج ہے جب کسی مرد کو مارنے جائیں اور اس کی زوجہ اسے بچانے کے لیے دروازے پہ چلی جائے اسے کچھ نہیں کہتے 9 سال باپ کے گھر میں رہی 9 سال شوہر کے گھر میں رہی ذہن میں یہ بات بیٹھی تھی عربوں میں رواج ہے جب کسی مرد کو مارنے آئیں اس کی زوجہ دروازے پہ بچانی چلی جائے اسے کچھ نہیں کہتے ایک دن 300 بندہ بطول کے دروازے پہ علی کو مارنے آیا ایک قرآن میرے سر تے میرا سا خری ہوئے جب میں کوڑ مارا تو نہ کرے ماتم تو جانے بطول جانے 300 میں سے کسی کا ہاتھ خالی نہیں تھا کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی کسی کے ہاتھ میں عصا تھا تیری مرضی حیر کر نہ کر میں جا رہے ہیں 300 بندہ علی کو مارنے کے لیے آ گیا بطول کو ماں کا جملہ یاد آ گیا اماں نے کہا تھا جب مردوں کو مارنے آئیں اور عورتیں دروازے پہ آ جائیں پھر کچھ نہیں کہتے یہ سوچ کے بطول دروازے پہ چلی گئی دل میں آیا وہ کافر تھے یہ مسلمان ہیں وہ میری ماں کے لگتے کچھ نہیں تھے یہ میری ماں کے کمی ہیں وہ میرے باپ کے دشمن تھے یہ میرے باپ کی رعایا ہیں اللہ جانے میرا کتنا حیا کریں گے سیداؤں میں معاف کرے یہ سوچ کے در پہ آ گئی کسی نے تماچا مارا کسی نے تازیانہ مارا کسی نے تلوار کے دستے سے مارا کسی نے جلتے ہوئے دروازے سے مارا کسی نے ٹوٹتی ہوئی لکڑیوں سے مارا دروازے پہ کہتی رہی ابو الحسن او میری پسلیاں ٹوٹ گئی نہیں آتا ماتم پھر دلے کر لے ابو الحسن او میرا محسن شہید ہو گیا ابو الحسن میں کھڑے ہو کے نماز عزت دار شہزادیاں